بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، سیریز ہے پچھلی قوموں کے حالات۔ آج ہم بات کریں گے قوم شعیب علیہ السلام پر، جنہیں اہل مدین بھی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا کیا کہ ایک ہولناک چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا؟ اور بھی بہت کچھ جانیں گے ہماری سیریز پچھلی قوموں کے حالات کے اس ایپیسوڈ میں، لہٰذا شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ایک اہل مدین، دوسری اصحاب الایکہ۔ آج ہم قوم شعیب یعنی اہل مدین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے نکاح میں آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں انتہائی امانت دار شخص کی حیثیت سے مشہور تھے، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو اور خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تم تعداد میں بہت کم تھے، اللہ پاک نے تمہیں بہت کر دیا۔ تم غریب تھے، اللہ پاک نے تمہیں امیر کر دیا۔ تم کمزور تھے، اللہ پاک نے تمہیں طاقتور کر دیا۔ لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم میری بات مانو اور اس رب کا شکر ادا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک بار دعوت توحید کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یاد رکھو، ناپ تول کی کمی کی اس بری عادت سے اگر تم باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نازل نہ ہو جائے جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط پر نازل ہوا تھا، اور اس عذاب سے کوئی بھی نہ بچ پایا تھا۔ لہٰذا ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ اتنا سمجھانے کے باوجود قوم کی ہٹ دھرمی دیکھیں، قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر! جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں
حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور عذاب کچھ یوں نازل ہوا کہ ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد زمین میں شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے قوم کے لوگ صبح کے وقت میں اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ عذاب نازل ہونے کے بعد قوم کے شاندار محلات ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ وہاں پر خاک اڑ رہی ہو، اور ہلاکت کے بعد ایسا منظر ہو چکا تھا کہ یہاں پر کوئی قوم آباد ہی نہیں ہوئی ہو۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اہل مدین یعنی قوم شعیب علیہ السلام کیسی تباہ و برباد ہو گئی، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ تو انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں سنا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے بازار کے اندر، ہماری دکانوں میں ہم بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، حالانکہ اسلام، قرآن اور حدیث اس کی مذمت کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو، اور جب وزن کرو تو صحیح طریقے سے وزن کرو۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ناپ تول میں کمی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ پیسے بچا لوں گا، مگر بالآخر وہ یوں سمجھ لیجئے اپنے پیسے بچا کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اور اس وادی میں اتنی تپش ہے، اتنی گرماہٹ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے کتنی ہولناک وہ وادی ہوگی کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اب اس وادی کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی سے کام لیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے کر دیے جائیں گے، ان کی زبان میں تتلا پن آ جائے گا، ان کی آنکھیں نیلی ہو جائے گی۔ تو اتنا دردناک عذاب ہے کس کے لیے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی وزن کریں بالکل صحیح طریقے سے، برابر طریقے سے وزن کریں، اور ناپ تول میں کمی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے رستے پر شعور